إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں سے آج یہ 28واں عنوان ہے، 28واں چیپٹر ہے، باب ما جاء فی التطیر، یعنی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، اس کے تعلق سے شریعت کے کیا احکام ہیں، قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے، اس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں کیا ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے 2 آیتیں اور تقریباً 6 حدیثیں پیش کی ہیں اور 11 مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور دوسری آیت سورہ یاسین کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا قالوا طائركم معكم أئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ معزز حاضرین، کتاب التوحید میں اس باب کو جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ اس لیے کہ بدشگونی لینا، برا فعل لینا، برا سمجھنا، کسی چیز سے برا شگون لینا، یہ توحید کے مخالف چیز ہے، توحید کے منافی چیز ہے۔ یا تو یہ توحید کے بالکل مخالف ہے، یا پھر یہ توحید میں نقصان اور کمی کا سبب بنتی ہے۔ تو چونکہ توحید سے متعلق کتاب ہے تو ہر وہ چیز جو توحید کے منافی ہے، توحید کے مخالف ہے، توحید کو نقصان پہنچانے والی ہے، ان تمام چیزوں کا مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے بدشگونی اور بدفعلی کا بھی یہاں پر اللہ کے قرآن سے کچھ آیات اور احادیث لے کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ دیکھیے، انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر مکمل یقین رکھے، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے، نفع و نقصان کو کسی مخلوق کے ساتھ نہ جوڑے، جو کام کرنا ہو، جو بات کہنی ہو، جو فیصلے لینے ہوں، اس فیصلے کو لینے سے پہلے جو اس کی لازمی چیزیں ہیں ان تمام کو سمجھتے ہوئے، ان تمام سے متعلق احتیاط برتتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے فیصلہ لے۔ ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے فیصلے میں کوئی اونچ نیچ نہ کرے۔ یہ حقیقت میں ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، جب انبیاء نے آ کر کے اپنے قوموں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ جن معبودان باطلہ کی بتوں کی تم عبادت میں ہو، یہ تمام کے تمام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ تمام کے تمام تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کرتے، نبیوں کو برا برا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں قحط سالی آ رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بیماریاں آ رہی ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں فلاں مصیبتیں آ رہی ہیں، تم یعنی منحوس ہو، نعوذ باللہ، تم منحوس ہو، تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے بتوں کی
نحوست تمہیں لگ گئی ہے، ہمارے بتوں کی بد دعائیں تمہیں لگ گئی ہیں، ہمارے بتوں نے تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے، یہ باتیں وہ کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری نحوست ہے۔ تو اللہ نے انہیں جواب میں کہا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسروں کو کیا نحوست کا بتائیں گے، ان کی قسمتیں تو ان کے ساتھ ہیں، اللہ نے جو مقدر کیا، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ عند اللہ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کفر کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، تو ان انکار کے نحوست کے وجہ سے ان لوگوں کو مصیبتیں آئی ہیں، ان لوگوں کو تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے یہ مختلف آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ وہ خود برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے اعمال کی نحوست کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس میں وہی تذکرہ ہے۔ اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے نبیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نبیوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے نبیوں سے نحوست لی تو اللہ نے کہا طائرکم معکم اِن ذکرتم، اگر تمہیں عقل ہے، تمہیں سمجھ ہے تو یہ جان لو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ یہ تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے شرک و کفر کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے جھوٹ کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے شریعت کے انکار کی وجہ سے ہے، یہ سبب تم خود ہی نے پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے تم مختلف مصیبتوں کا شکار ہو۔ نصیحت کرنے والے رسول تمہارے پاس آتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کی نصیحتوں کو قبول کرو، تم لوگ ان کی نصیحتوں کو رد کر کے اپنے اعمال کی نحوستوں کا شکار ہو جاتے ہو۔ تو کہتے ہیں اَإِن ذُكِّرْتُمْ أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّا ذَكَّرْنَاكُمْ قَابَلْتُمُونَا بِقَوْلِكُمْ، کہ جب ہم نے تم کو نصیحت کی، جب ہم نے تم کو بتایا کہ خیر ہے، یہ ایمان ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، تو تم نے کیا کیا؟ تم منحوس ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یہ کہنا شروع کیا۔ تو اللہ نے کہا بل انتم قوم مسرفون، تم نبیوں کو کیا کہتے ہو؟ تم ہی لوگ اپنی حدوں سے نکلے ہوئے ہو، تم ہی لوگ اپنے حدوں سے نکلے ہوئے ہو۔ یعنی انسان جب اللہ کی بیان کردہ حدود سے آگے نکل جائے تو ظالم ہو جاتا ہے، مسرف ہو جاتا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہو جاتا ہے، اور جب وہ حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کے اعمال کی نحوستیں اسے لگتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو آیتیں مؤلف نے پیش کی ہیں، قوم فرعون کو جب مختلف مصیبتیں آ گئیں، اور اسی طریقے سے یاسین میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان نبی کے لوگوں کو جب مختلف مصیبتیں آنے لگیں تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے انکار کیا، تو اللہ نے یہ سبب بیان کر دیا کہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اور یہاں پر اس باب میں یہ دو آیتیں پیش کر کے مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ جاہلیت کے لوگوں والا کام ہے۔ وہ لوگ نبیوں سے، نیک لوگوں سے نحوستیں لیا کرتے تھے، اور بڑے افسوس کے ساتھ آج کے مسلمان مختلف دوسری چیزوں سے نحوستیں لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں کہ صبح میں فلاں کو دیکھ لے تو یہ ہو جائے گا، رات میں آئینہ دیکھ لے تو فلاں ہو جائے گا، راستے میں بلی کاٹ دے تو تکلیف ہو جائے گی، یا اس طریقے کی جتنی باتیں لوگوں نے دقیانوسی طور پر اپنا لی ہیں، یہ تمام کی تمام مشرکانہ باتیں ہیں، ایمان کو کم کرنے والی باتیں ہیں، توحید کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بدشگونی کو سختی سے رد کیا ہے، منع کیا ہے کہ کبھی کوئی بندہ بدشگونی نہ لے، برا نہ سوچے، اچھا سوچے اچھا ہوگا، اچھا سوچے اچھا ہوگا، برا نہ سوچے، برا سوچنے سے بری چیزیں اس کے مقدر میں آتی ہیں۔ مؤلف نے اس کے بعد جو حدیثیں پیش کی، پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ دیکھو بیماریاں ایک سے دوسرے میں بغیر اللہ کی اجازت کے منتقل ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک سے دوسرے منتقل ہو سکتی ہیں لیکن بغیر اللہ کی اجازت اور علم کے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا، اور ہم جانتے ہیں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں،
اللہ نے مقدر کیا ہو تو ہوتی ہیں اور اللہ نے مقدر نہیں کیا ہو تو نہیں ہوتی۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگ یہ تصور کیا کرتے تھے کہ اللہ کے علم کے بغیر، اجازت کے بغیر بھی بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ کے نبی نے انکار کیا۔ ولا ہامہ ولا طیرہ، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو بدشگونی کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، کوئی نحوستیں نہیں ہوتی۔ ہاں نحوستیں ہوتی ہیں تو تمہارے اپنے اعمال کی ہوں گی، تم نے برا کیا ہوگا برا چکھو گے، برے کام کیے ہوں گے برا نتیجہ دیکھو گے، لیکن بدشگونیاں نحوستیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا ہامہ، یعنی ہامہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جاہلیت کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ آ کر کے الو کسی کے گھر پہ بولتا تو اس کو منحوس سمجھتے، الو کسی کے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھتا، بولتا، پکارتا تو اسے منحوس سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عقیدے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی الو کے بولنے سے کچھ بھلا نہیں ہوتا، کسی الو کے نہ بولنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا سفر، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اور سفر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ کسی انسان کے پیٹ میں کوئی بیماری آ جاتی تھی، کسی انسان کے پیٹ میں کوئی بیماری آ جایا کرتی تھی جس کو وہ لوگ سفر کا نام دیا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بیماری کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے تعلق سے عام طور پر غلط باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں دو اور لفظ زیادہ ہیں، ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول۔ ولا نوء یعنی لوگ یہ کہیں کہ فلاں ستارے کے آنے سے بارش ہو گئی، فلاں ستارے کے آنے سے ہوائیں چلنے لگی، فلاں ستارے کے آنے سے پھل پکنے لگے، فلاں ستارے کے آنے سے قحط سالیاں آ گئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا بھی ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے تمام چیزوں کو مقدر اور مقرر کرتا ہے۔ ولا غول، غول کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب انسان کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو چڑیل ہو یا جنات ہوں یا اس قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ آ کر کے لوگوں کو راستہ بھٹکا دیتے ہیں، لوگوں کو راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسی چڑیلیں موجود نہیں ہیں، ایسے جنات نہیں ہوتے جو آ کر کے لوگوں کو راستے میں بھٹکائیں، یہ ایک غلط عقیدہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا نبی کریم علیہ السلام نے انکار کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ تمہاری تقدیر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اسی اللہ کی عبادت گزار بنو، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی سے نفع مانگو، اسی سے نقصان سے پناہ طلب کرو، اس کے علاوہ کسی اور سے اپنا دل نہ لگاؤ۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے ان احادیث کے ذریعے دی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ، بیماریاں خود سے بغیر اللہ کی اجازت سے منتقل ہو جائیں ایسے نہیں ہو سکتا، اور بدشگونی کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، فعل مجھے بڑا پسند ہے، فعل مجھے بڑا پسند ہے۔ اردو زبان میں فعل نکالنا ایک الگ چیز ہے، غیب کی باتوں کے معلوم کرنے کو فعل نکالنا کہتے ہیں، غلط استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ عربی زبان میں فعل، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے فعل اچھا لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الکلمۃ الطیبہ، کوئی اچھی بات کہہ دے، کوئی اچھی بات کہہ دے۔ اسی لیے وہ لوگ عام طور پر کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ دیتا تو کہتے سلیم، سلیم مطلب سلامتی مل جائے گی، شفا مل جائے گی، کچھ نقصان نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز اس کی کھو گئی ہو، ڈھونڈ رہا ہو، تو اسے کہتے واجد، یعنی مل جائے گی تم کو چیز، تم کو چیز مل جائے گی۔ یعنی پازیٹیو تھنکنگ لانا، پازیٹیو سوچنے کی طرف انسان کے ذہن کو لگانا، پازیٹیو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا، مثبت کلمات کہنا، یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا، یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ اسلام انسان کو پازیٹیو سوچ دیتا ہے، مثبت سوچ دیتا ہے، الٹا نہیں سوچنا چاہیے، نگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھے، یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے اور اسلام اس کو چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے تو قریش کی طرف سے جو آدمی صلح کے لیے آ رہے تھے ان کا نام سہیل تھا، ان کا نام سہیل تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سہیل سہولت سے نکلا ہے، سہولت آسانی کو کہتے ہیں، جب یہ آئے ہیں تو آسانی آئے گی، انشاءاللہ خیر ہوگا، آسانی آئے گی۔ الحمدللہ خیر ہوا۔
اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی جب کوئی اچھا نام سنتے، جب کسی قریے کا نام پوچھا جاتا، کہتے قریے کا نام فلاں ہے، گاؤں کا نام فلاں ہے، اچھا نام ہوتا تو آپ اسے پسند کرتے، آپ اسے پسند کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے ناموں میں سختیاں تھیں، جن لوگوں کے ناموں میں مصیبتیں تھیں، جن لوگوں کے ناموں کے اندر کچھ نگیٹو میننگز تھے، اللہ کے نبی نے ان تمام کے ناموں کو بدل دیا، ان تمام کے ناموں کو بدل دیا۔ تو اللہ کے نبی کو اچھے کلمات پسند تھے، تو اچھے کلمات استعمال کرنے چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، مثبت کلمات استعمال کرنے چاہیے۔ اٹھا کے بول دیے کہ تمہارا برا ہو جائے گا، تمہارا فلاں ہو جائے گا، نہیں، اچھی بات بولیں، اچھی امید دلائیں، اچھی بات کریں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدفعلی کا، بدشگونی کا ذکر کیا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احسنها الفعل، کہ دیکھو جو بھی تم مستقبل کی باتیں کرتے ہو، سوچ کے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فعل ہے، اچھے کلمات ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ ولا ترد مسلمہ، اور انسان جب اچھا سوچتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، کام کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، خیر وہ پاتا ہے، بھلائی وہ پاتا ہے، چونکہ اچھا کلمہ ہے وہ آگے بڑھے گا ضرور، آگے بڑھے گا ضرور۔ تو اچھی بات ہونی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، مذاق میں صحیح بری باتیں کہہ دیں تم کامیاب نہیں ہوگے، تم زندگی نہیں چلا پاؤ گے، تم فلاں نہیں کر پاؤ گے، تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، نہیں، اس کے بجائے آپ اچھی بات کہیں کہ کامیابی تمہیں ملے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں راستہ ملے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ کلمات اللہ کے نبی کو پسند تھے، یہ کلمات اللہ کے نبی کو پسند تھے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا اسی حدیث میں ابو داؤد کی، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی چیز کو دیکھ لے جس سے اس کو برا لگے، جس سے اس کو برا لگے، یا کوئی برا خیال پیدا ہو، بدشگونی اس کے ذہن میں آنے لگے، تو یہ کہنے لگے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تو ہی ہے جو بھلائیاں لے کر کے آتا ہے، کامیابیاں لے کر کے آتا ہے، آسانیاں لے کر کے آتا ہے، ولا یدفع السیئات الا انت، اے اللہ تو ہی ہے جو برائیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، جو بھی مجھے طاقت حاصل ہے صرف تیری ہی توفیق سے حاصل ہے، تو توفیق دے تو مجھے خیر حاصل ہوگا، تو توفیق دے تو شر سے میں بچ پاؤں گا، یہ انسان کو کہنا چاہیے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یعنی جہاں پر نگیٹو تھنکنگ پیدا ہونے لگے، جہاں پر کوئی بری چیز، برا خیال ذہن میں آنے لگے، تو وہاں پر یقین رکھنا چاہیے کہ حسنات لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، برائیوں سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر قسم کی طاقت اللہ سے ملنے والی ہے، ہر قسم کا خیر اللہ سے حاصل ہونے والا ہے۔ تو اللہ پر توکل کو مزید مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی طرف بندے کو لوٹنا چاہیے، اللہ پر اپنے بھروسے کو اور بڑھانا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جیسا اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ میں پیش آتا ہوں۔ اگر وہ اچھا گمان کرے تو میں اس سے اچھے معاملے کے ساتھ پیش آتا ہوں، اگر وہ برا گمان کرے تو جیسے گمان کیا ویسا اس کے ساتھ میرا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک اور حدیث پیش کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا حدیث ابو داؤد ترمذی کی بیان کردہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، اللہ کے نبی نے کہا کہ بدشگونی لینا شرک کا کام ہے، نحوستیں لینا شرک والا کام ہے، بدشگونی لینا شرک والا کام ہے۔ وما منا الا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے ہر ایک کو ایسے خیالات آتے ضرور ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ایسے خیالات ضرور آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، فلاں وجہ سے ہوا ہوگا، فلاں طریقے سے ہوا ہوگا، فلاں چیز ہو گئی اس وجہ سے ہوا ہوگا، خیالات آتے ضرور ہیں۔ ولیکن اللہ یذھبہ بالتوکل، لیکن اللہ تعالیٰ ان خیالات کو اللہ پر بھروسے کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ آپ کا مضبوط ہو جائے، اللہ پر توکل آپ کرنے لگیں، اللہ پر یقین آپ کو ہو، اللہ کی تقدیر سے آپ راضی ہوں، اسی کی طرف آپ لوٹ کے جا رہے ہوں، تو یہ چیز ایسے خیالات کو دور کر دیتی ہے۔
تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بدشگونی کا جو خیال ہے یہ سب کے دلوں میں آ سکتا ہے، سب کے ذہنوں میں گھوم سکتا ہے۔ شیطان دوسروں کے دلوں میں ڈالے گا، انسانوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کو مضبوط کرو، تو اللہ تعالیٰ ایسے خیالات کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے خیالات کو ذہن سے دور کر دیتے ہیں، سکون عطا کرتے ہیں، مثبت سوچ دیتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ دیتے ہیں۔ تو اس کا خاص طور پر بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے امام احمد کی بیان کردہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، بدشگونی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنا کوئی کام چھوڑ دے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی کام کرنے جا رہے تھے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، چھوڑ کے پلٹ کے آ گئے واپس، اب کام نہیں ہوگا، ناکام ہو جائیں گے۔ یا پھر گئے جا کر کے، جیسا میں نے پچھلے درسوں میں ذکر کیا، جا کر کے کسی درخت پر سے پرندے کو اڑاتے ہیں، اگر پرندہ اڑ کر کے اس طرف چلا جائے تو کر لو، اگر پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف چلا جائے تو نہ کرو، کام نہیں ہوگا، ناکامی ہوگی۔ انہوں نے اڑایا پرندہ، اس طرف چلا گئے، واپس لوٹ کے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی شرک ہے۔ من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جس نے کسی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیا، بدشگونی نے اس کو اس کے کام سے لوٹا دیا، تو اس نے ایک شرک کا کام کیا، اس نے گویا شرک کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا فما کفر ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بندہ یہ الفاظ ادا کر لے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ خیرک، اے اللہ جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے حاصل ہوتا ہے، جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے حاصل ہوتا ہے، تو ہی وہ خیر ہمیں عطا کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں خیر دے سکے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ولا طیر الا طیرک، اور کہا کہ دیکھو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مصیبت ہے، جب تک تو نے مقدر نے کی ہو نہیں مل سکتی، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، لا حول ولا قوت الا بک، جو بھی ہے تیری طرف سے ہے، جو بھی ہے تیری طرف سے ہے، لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اگر بندہ یہ کلمات کہہ لے تو یہ اس کا کفارہ ہے، یعنی کسی نحوست کو نحوست سمجھ کر کے اس نے اپنا کام چھوڑ کر کے واپسی اختیار کر لی ہو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے یہ کلمات اپنے لفظ اپنے زبان سے ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، مطلب کو سمجھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے کلمات پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کا اس کو کفارہ بنا دیتے۔ آخری حدیث ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، انما الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ بدشگونی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یا تو کسی کام میں آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بدشگونی یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے، اللہ سے لو لگانے کے بجائے، آپ کسی اور چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی کام کریں یا کام چھوڑ دیں، یہ بدشگونی ہے۔ پچھلی حدیث میں بات گزر چکی، اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کے دل میں خیالات ضرور آتے ہیں، ہر ایک کے دل میں شیطان وسوسے پیدا ضرور کرتا ہے، لیکن وسوسوں کا علاج توکل اللہ پر کر کے اس کام میں آگے بڑھ جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں بات یہ کہ طیرہ یہ ہے، بدشگونی یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں، پرندہ اڑا دیں، یہاں چلا جائے کر لیں، یہاں چلا جائے لوٹ کے آ جائیں، یا پھر کوئی بک کھول کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی کلمہ پہلا ایسا ہو جو پازیٹیو ہو کر لیں، پہلا کلمہ ایسا ہو جس میں کوئی نیگیٹو معنی ہو نہ کریں۔ مختلف طریقے ہیں، مختلف سوچ ہے، مختلف انداز ہیں۔ بجائے اس کے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے، بجائے اس کے کہ جو کام کرنے جا رہے ہوں اس کی حقیقت کو سمجھ کر تیاری کرنے کے، اس قسم کی غیب کی چیزوں پر آپ جا کر کے کام کرنے اور چھوڑنے لگیں گے تو یہی نحوستیں لینا ہے، یہی بدشگونی لینا ہے، اور یہی شرک ہے۔
یہی شرک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے، کیونکہ انسان کا اس ان اعمال سے اللہ پر توکل کمزور پڑ جاتا ہے، یقین کمزور پڑ جاتا ہے، اور ان اعمال سے انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، نفع و نقصان کو اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کسی صورت جائز عمل نہیں ہے، جو کسی صورت جائز عمل نہیں ہے۔ تو یہی باب مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کر کے یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ بدشگونی کسی حال میں نہیں لی جاتی۔ پازیٹیو سوچو، اچھا سوچو، اللہ پر بھروسہ رکھو، مثبت رہو، پازیٹیو رہو۔ کوئی خیال اگر منفی نگیٹو دماغ میں آئے تو اسے نکال دو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید میں مکمل مضبوط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی نحوستوں بدشگونیوں کے لینے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے بد عملیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بد عملیوں کی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔